تو وہ 12 ہم نے ڈھونڈنے ہیں، تو وہ 12 کون سے ہوں گے؟ مطلب امام کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کو، اصل بات یہ ہے کہ قرآن جو ہے خود صحابہ کے بہت سارے کلام ہے، قرآن ناقص ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے مولوی آپ کو نہیں بتاتے یہ باتیں، آپ جا کے بخاری پڑھیں، مسلم پڑھیں، حروف سبعہ پڑھیں کہ اس قرآن کے 7 مختلف ورژنز تھے، وہ اس بقیہ ورژن سب جو ہے قرآن کے ضائع ہو گئے، ایک ورژن بچ گیا، وہ ایک ورژن بھی جو ہے کامل نہیں ہے، ناقص ہے، اس میں سے بہت سارے آیات حذف کیے گئے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ ترتیب بھی اللہ کی ترتیب نہیں ہے۔ تو یہ جو عقیدہ میں بتا رہا ہوں، یہ میں حروف سبعہ پہ اعتقاد نہیں رکھتا، لیکن یہ آپ کی کتابوں میں ہے۔ اب عمر صاحب کا خطبہ ہے بھائی، آپ عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے، ابی بن کعب کی حدیث ہے، بہت سارے صحابہ کی حدیث ہے، اور کسی صحابہ نے کبھی ادعا نہیں کیا کہ پورا قرآن ہم نے جمع کیا، سن رہے نا بھائی؟ کسی صحابی نے ادعا نہیں کیا پورا، بلکہ صحابہ نے ہمیشہ شہادت دی کہ قرآن کے بہت سارے آیات ہم سے رہ گئے بھائی، بچ گئے۔ اور قرآن جمع بھی کس نے کیا؟ اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں نے، وہی انہی لوگوں نے جنہوں نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پہ حملہ کیا تھا خلافت کے لیے، بیعت کے لیے، انہی نے قرآن جمع کیا۔ اہل بیت علیہ السلام نے جو قرآن جمع کیا تھا تو صحابہ نے کہا کرنی چاہیے، لے کے جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ تو عرض یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہوتی جماعت عمریہ کے علماء کے پاس کہ قرآن کامل ہے، تو پھر مطالبہ کر سکتے تھے نا کہ دکھاؤ نام کہاں ہے، نام کہا، ٹھیک ہے نا؟ جب عائشہ خود کہہ رہی کہ قرآن میرے بستر کی نیچے رکھا تھا، میں اس پہ سوتی تھی، میں چلی گئی تو وہ بکری آ کے کھا گئی اس کو وہ آیات بہت سارے ضائع ہو گئے۔ جب بکری قرآن کو کھا گئی آیات، تو اس میں سے تو پھر قرآن پہ تو کہ اگر کوئی چیز قرآن میں نہیں ہے تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے نازل نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے نازل کی ہوگی، بکری نے کھا لیا بھائی، یا کسی صحابی نے کھا لیا، سیاست نے اس کو کھا لیا، ٹھیک ہے نا؟ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس ادعا کو چھوڑتے ہیں، سائڈ پہ چھوڑتے ہیں۔ دیکھیں میرے بھائی، اگر نام ہوتا قرآن مجید میں تو نام سے مشکل نہ حل نہ ہوتا، اللہ جانتا ہے مشکل حل نہ ہوتا۔ کیوں حل نہ ہوتا؟ کیونکہ نام کا ادعا کرنا بہت آسان ہے۔ ابھی اگر قرآن میں کوئی آیت ہوتی نا کہ جعفر نام کوئی آپ کا امام ہے تو آپ سمجھتے ہیں پاکستان میں ہر گھرانے میں کتنے جعفر ہوتے ہیں؟ ہاں، ہر گھرانے میں جتنے بیٹے ہیں ان سب کا کوئی نام جعفر علی ہے، کوئی نام جعفر محمد ہے، کوئی نام جعفر حسین ہے، ہر ایک اپنے بیٹے کا نام جعفر رکھ لیتا بھائی، ہے کہ نہیں بھائی؟ او بھائی، اگر قرآن میں کوئی آیت ہوتی ہے کہ فلان شاہ زید نامی آپ کا امام ہے، زید نہ، اللہ جانتا ہے کہ ہر ایک شخص اپنے نام چینج کر لیتا ہے، میرا نام زید ہے، میں آپ کا امام ہوں، وہی ابھی دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد مہدی آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ تاریخ اسلام میں دیکھو کتنے لوگ آئے، بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے خاندانوں ادعا کہ میں مہدی ہوں، میری اطاعت کرو، میری بیعت کرو، میں مہدی ہوں، ہمیشہ ہر عصر، اسی ہمارے زمانے میں بھی کتنے مہدیاں بھی گلی کوچوں میں، فیس بک میں کتنے مہدی ہیں، صرف فیس بک میں کوئی 10-15 مہدی ہیں، ہر ملک میں 1-2-3 مہدی ملیں گے آپ کو، کوئی سوڈان میں مہدی ہے، کوئی مصر میں مہدی ہے، کوئی یمن میں 3-4 مہدی ہیں، پاکستان میں مہدی، امریکہ میں مہدی، یورپ میں مہدی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بعد مہدی آئے گا، اور مہدی سے تم بیعت کرو اس کی، تو لوگوں کو پسند نہیں ہے بھائی کہ لوگ اس کی اطاعت کریں، اس کو پیسے دے دیں، اس کو اپنا حاکم بنائیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو بہت آسان سی چیز ہے۔ اور تاریخ اسلام میں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتنے لوگوں نے، یعنی دوسری صدی ہجری میں منصور دیوانقی نے ادعا کیا کہ اس کا بیٹا محمد ابن عبداللہ اس کا نام تھا، اس کا لقب اس کا بھی مہدی رکھا تھا، مہدی عباسی، اس نے 10-15 سال حکومت بھی کی، وہ منصور نے مشہور کرایا کہ یہ مہدی یہی ہے۔ عبداللہ ابن الحسن المثنی، اس کا بیٹے کا نام محمد تھا، اس نے معروف کرا دیا کہ بھئی میرا بیٹا جو ہے یہی مہدی یہی ہے، خوبصورت بھی تھا، فصیح بلیغ بھی تھا، فراڈی بھی تھا۔ تو اس زمانے سے لے کر آج تک کتنے مہدی آئے ہیں بھائی، اور پھر ہمارے شیعوں کے درمیان بھائی، کیونکہ کوئی فراڈی مہدی بن نہیں سکتا، کیونکہ مہدی کو ہر زبان آنا چاہیے، مہدی جو ہے اس کو کسی سوال کا جواب اس طرح نہیں، آپ اسے سوال کریں وہ کہہ دیں مجھے نہیں آتا، ٹھیک ہے نا؟ اس کو پنجابی آنی چاہیے، پشتو آنی چاہیے، انگلش آنی چاہیے، فرینچ آنی چاہیے، یہ تو ایسا نسخہ ہے کہ اس کا نقلی بن ہی نہیں سکتا۔ تو شیعہ علماء نے کیا فراڈ شروع کیا کہ بھئی میں اس کا نائب ہوں جی۔ ابھی کتنے نائب ہیں مہدی کے؟ ہزاروں کی تعداد میں نائب ہیں، خامنی نائب ہے، سیستانی نائب ہے، بلوچستانی نائب ہے، بھائی شیرازی نائب ہے، شیرازی، اتنے نائب ہیں الا ماشاء اللہ، نائب 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 نائب۔ تو نام رکھنے سے میرے بھائی یہ کوئی مشکل نہ ہو، اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ نام ہوتا قرآن مجید میں تو اللہ کی قسم اس سے نزاع زیادہ بڑھ جاتا، کیونکہ بہت سارے لوگ آتے ہیں نام رکھ لیتے، اپنے نام اپنا چینج کر لیتے۔ قرآن نے آپ کو اوصاف بتا دیا نا، صفات بتا دی ہے، تو وہ جس کی طاعت آپ نے کرنی ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہوگا، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولا گا، کبھی خطا نہیں بولے گا۔ اور یہ دیکھو میرے بھائی، یہ کوئی عصمت کا کوئی مدعی نہیں ہے امت میں،
کوئی شخص صحابہ کے سے لے کر آج تک علماء گزرے ہیں، صوفیاء گزرے ہیں، بہت سارے کرامات وغیرہ کا ادعا کرتے ہیں، لیکن عصمت کا ادعا کوئی نہیں کرتا سوائے کون کے؟ 12 امام کے اور حضرت زہرا. 12 امام پلس حضرت زہرا پلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عصمت کے مدعی صرف یہ ہیں، اور قرآن بھی شہادت دی کہ معصوم ہے. جی میرے بھائی بولو. تو پھر میں مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، نہ ان کی ہمارے پاس سنت محفوظ رہی، نہ قرآن محفوظ رہا. انہوں نے جسٹ آ کے ہمیں 12 اماموں کے نام بتا دیے اور ہم انہی کی کتابوں پر عمل کر رہے ہیں. تو یہ کانسیپٹ کچھ سمجھ نہیں آ رہا. پھر کیوں نہیں؟ اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے. دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے، ان کا پورا معاشرہ کیا ہے؟ پورا معاشرہ ان پڑھ ہے، پڑھنا لکھنا کسی کو نہیں آتا تھا. یعنی بہت کم لوگوں کو، بہت ہی قلیل لوگوں کو پڑھنا لکھنا آتا تھا. عربوں میں کوئی لائبریری نہیں تھا، عربوں میں کوئی اسکول نہیں تھا، کوئی مدرسہ نہیں تھا. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ ان کے پاس دیکھیں ابھی قرآن میں بہت بڑا کنٹروورسی نکلا ہے نا، کہ ایک مولوی ہے پاکستان میں، طارق مسعود ہے کیا نام ہے، اس نے بولا قرآن میں رسم الخط کی غلطی ہے. جی صحابہ نے غلط لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، نستجیر باللہ، اس نے تصحیح نہیں کیا، تو قرآن میں غلطیاں موجود ہیں. تو عرض یہ ہے، ابھی میں اس کے بعد پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں رہتے تھے وہ سب لوگ ان پڑھ تھے، پڑھنے لکھنے والے لوگ بہت ہی قلیل تھے. ٹھیک ہے، پہلی بات یہ. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیں کسی نے ان کی سنت نے ریکارڈ نہیں کیا ہے. ریکارڈ کیا بھائی کسی نے؟ کوئی کتاب ہے سنت جو پیغمبر کے زمانے میں لکھی گئی ہو؟ کوئی تو نہیں ہے نا. کوئی کتاب ہے جو صحابہ نے ان کے بعد لکھی ہو، ان کے وفات کے بعد 10 سال بھی؟ کوئی نہیں ہے. تابعین نے لکھی ہو بھائی، چلو صحابہ نے لکھا، تابعین صحابہ کے کوئی نہیں لکھی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوقوف نہیں تھے، نستجیر باللہ، بڑے حکیم تھے. اللہ ان سے زیادہ حکمت رکھتے تھے. اللہ کو پتہ کہ میرے نبی دنیا سے جائیں گے اور یہ آخری نبی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 1,24,000 انبیاء آئے تھے. ان کے وفات کے بعد ہمیشہ ان کے کتابوں کو چینج کیا گیا ہے کہ نہیں بھائی؟ جی. پرانے انبیاء جو ہیں نا، ان کے جانے کے بعد ان کی شریعت کو چینج کیا گیا، ان کے احادیث کو چینج کیا گیا، ان کی کتابوں کو چینج کیا گیا. تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بات ہو، یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ تو اللہ کو پتہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ تھا کہ بھائی میری قوم ان پڑھ ہے، میری قوم سب ان پڑھ نہ بھی ہو نا، نہ بھی ہوں، یہ سب کے سب میری سنت کو تو انہوں نے حفظ بھی نہیں کیا ہے. سب یہ تو بھائی کوئی 1 سال سے مسلمان ہوئے، کئی 6 مہینے، کئی 2 سال 3 سال، یہ جن کو سب مسائل بھی تو نہیں آتے ہیں نا. جن کو مسائل تھوڑے بہت آتے ہیں ان پہ بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ وہ مثلا وہ بھول نہ جائیں. انسان کو بھول تو بھائی ہوتا ہے نا، صحابی بھول سکتا ہے کسی بات کو. بھائی اس کے بعد والے نسل کیا کریں گے؟ یا کوئی صحابی لالچ میں آ جاتا ہے، کسی غلط بات کو منسوب کر دیتا ہے، یا غلطی سے اس نے کوئی چیز غلط سنی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. پیغمبر نے کچھ اور بولا ہے، اس کو کچھ اور سمجھ آئی ہے، وہ اسی کو نقل کر رہا ہے، لوگوں کو کیا کرے گا؟ گمراہ کر دے گا. یا کوئی حکم ہے جو منسوخ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا، اس کے بعد اس کو نسخ کر دیا. صحابی نے ناسخ کو سنا یا منسوخ کو نہیں سنا؟ منسوخ کو سنا، ناسخ کو نہیں سنا. تو اس طرح اگلے والے نسلوں تک اسلام کے احکام، اسلام کے معارف کیسے پہنچے؟ اس کے سوا کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے میرے بھائی. کوئی آپ امیجن کریں، آپ سوچیں، تخیل کریں، خیال کریں، اس کا کچھ بھی سوائے اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان جیسا کوئی شخص موجود ہو کہ ان کے تمام علوم ان کے سینے میں ہوں، قرآن کے تمام احکام، تمام آیات وہ قرآن ناطق ہوں، ان کے پاس ہوں. جتنا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اب جب موت آ جاتے ہیں نا انسان، یہ تو سب انسان کا علم آخرت کو چلا جاتا ہے نا. ابھی آپ کے سینے میں جو راز ہیں، آپ نے جو کام کیے ہیں، خدا نہ خواستہ آپ کی وفات ہو جائے، وہ تو آپ کے ساتھ قبر میں جائے گا نا بھائی، ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ جی. جو باتیں آپ کو پتہ کسی کو نہیں معلوم بھائی، آپ دنیا سے اگر گئے تو آپ کے جانے کے بعد وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ سب چلا جائے گا. تو اسی طرح میرے بھائیوں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جاتے ہیں، جو باتیں ان کو پتہ ہے، اگر وہ اس کو اپنے ساتھ قبر لے کے جائیں، کسی کو نہ سکھائیں، یہ تو ظلم ہے امت کے ساتھ، یہ تو خیانت ہے نبوت کے ساتھ، رسالت کے ساتھ. تو اس کے سوا کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے کہ یہ اپنے بعد اپنا ایک وارث بنا دیں، جو ان کے سب علوم کا حامل ہو. اور ایسا وارث ہر دور میں ہونا چاہیے، کیونکہ کتابیں جعلی بن سکتے ہیں، کتابوں میں ہیرا پھیری ہو سکتا ہے، کتابوں کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے، غلط احادیث بنایا جا سکتا ہے. لیکن ایک ایسا شخص ہو، ایسا فرد ہو جو ہو بہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے نبی نہیں ہے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا وارث ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے علوم اس کے پاس ہیں. تو بالکل سب کچھ گارنٹیڈ ہے. قرآن بھی گارنٹی ہے، سنت بھی گارنٹی ہے، شریعت بھی گارنٹی ہے، کوئی چیز ضائع ہی نہیں ہوا، کبھی ضائع ہی نہیں ہوا. اوپر قیامت تک ختم نبوت بھی صحیح ہے.
وَإِلَّا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نئے نبی کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کی شریعت اتنا چینج، اتنا لاس اس میں آ چکا ہے کہ سب مسلمان اس کے معترف ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام ہمارے پاس نہیں ہے، تو پھر کیا چارہ کار کیا؟ تو ایسا ایک ناقص دین آپ قیامت تک چلتے رہیں، وہ تو ہو نہیں سکتا۔ جی سر بولیں۔ مطلب آپ نے آیت پڑھی، آپ مطلب جو ہمارے پاس ابھی کرنٹلی قرآن اویلیبل ہے، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ آپ نے آیت پڑھی وہ اولی الامر والی، آپ کو کیسے پتا کہ وہ 12، آپ نے وہ کیسے فائنڈ کیا؟ میں بھی سمجھ لیں اسی سٹیج پہ ہوں کہ میں نے ابھی قرآن پڑھا ہے، اب مجھے احادیث پہ یا جو بھی ہے آگے فردر ریسرچ کرنی ہے، تو اب وہ کہاں سے آپ فائنڈ کریں گے؟ یہ کیا پروسیجر ہوگا؟ اور ایک اور چیز کہ فار ایگزامپل نبی ہیں، یہ نبی ہیں ابھی کرنٹلی فلسطین پر ہو رہا ہے ظلم،